الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، آج ہمارے اس موضوع کی آخری مجلس ہے. انشاءاللہ کل جمعہ ہے، سنیچر سے ہمارا موضوع پھر انشاءاللہ بدل جائے گا. ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نیکی تو بہت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے، لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کا انبار ہم لے کر چلے جائیں میدان قیامت میں اللہ کے روبرو، اور کوئی ہمارا گناہ ایسا ہو جو اس تمام نیکیوں کو ختم کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پچھلے 2-4 دن سے دل میں یہ بہت بات آ رہی تھی کہ ہم اور آپ سب مل کر کے اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، لمبی دیر تک نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کہیں گناہ کے نقصانات بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے. جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو آدمی کو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. اس سے پہلے میں نے متعدد مجلسوں میں یہ روایت ذکر کی ہے. انشاءاللہ گناہ کے نقصانات کے عنوان پر جب بات ہوگی اس وقت ابھی عرض کروں گا. ابھی مختصر یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں لوگ تہامہ، ایک پہاڑ کا نام ہے، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ نیکیاں خاک اور راکھ کے برابر ہو جائے گی. کیوں؟ یوں فرمایا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کے کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو انہوں نے تنہائی میں کیے ہوں گے، یہ تنہائی کے گناہ اس کے پہاڑوں کے برابر کی نیکیوں کو خاک کر دیں گے. اس لیے اللہ سے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے. اب تو تنہائی کے گناہ کہاں رہے، آدمی کھلم کھلا گناہ کر لیتا ہے. تو خیر آپ دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، کچھ کتابوں کا میں بھی مطالعہ کر لوں. ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سنیچر سے انشاءاللہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں، دنیا میں کیا نقصانات ہیں، آخرت میں کیا نقصانات ہیں، کچھ سنیں گے، کچھ کہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا. آمین. آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ تسبیح فاطمی کے عنوان سے میں نے ایک روایت نقل کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تسبیح بتائی تھی. اس کی مقدار میں اختلاف ہے کہ آپ نے کتنا بتایا تھا. بعضوں نے 33 اور 34 بتایا ہے، بعضوں نے 33 اور 33 ملا کر 3 مرتبہ اور 34 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بتایا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ بتایا، 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 10 مرتبہ بتایا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر. ایک روایت میں بہت مختصر آیا ہے کہ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر. علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے، بیچ کا راستہ علماء نے بتلایا ہے. یہ فرمایا ہے آدمی کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لو گے، تسبیح فاطمہ کا ثواب مل جائے گا. کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن اس کو پکڑ مت لینا، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی کبھار کی بات ہے، ورنہ پڑھنا تو ہم کو 33 مرتبہ ہے. خیر یہ مقدار آئی ہے. ایک بات ابھی مجھے ذہن میں یہ آئی
کہ کبھی ایک مرتبہ ضرور اس پر عمل کر لینا چاہیے تاکہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے، حدیث پاک پر عمل ہو جائے، یہ کر لینا چاہیے۔ خیر، کل میں نے روایت یہ ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر ایڈوانس، ایکسٹرا، اضافی زمین پر اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ اس کی خوراک اور اس کی غذا ہے ذکر کی مجلس۔ کیا ہے بھائی؟ جہاں ذکر کی مجلس نظر آتی ہے اتنے جمع ہو جاتے ہیں، اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک اس کی تہ لگ جاتی ہے۔ پھر وہ لمبی تسبیح آپ نے ماشاءاللہ اللہ کے راستوں میں نکل کر، یہ ہم روایت بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، ساری چیزیں، تو کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں سے آ رہے ہیں جہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عالم الغیب ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کیا کر کے آئے ہیں۔ دراصل اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو میں نے کتاب میں پڑھا اور ایک جواب میں نے کسی اور جگہ مطالعے میں میرے سامنے آیا تھا۔ اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھا وہ جواب آپ کی خدمت میں نقل کر دوں۔ دراصل قیامت کے میدان میں اللہ کو فرشتوں کو گواہ بنانا تھا۔ کیا بنانا تھا؟ گواہ بنانا تھا کہ دیکھو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے بندے ذکر میں تھے۔ قیامت کے میدان میں گواہی کی ضرورت پڑے گی اگر، تو آپ سے گواہی لی جائے گی۔ جب فرشتوں نے گواہی دے دی اللہ یہ ذکر کر رہے تھے، ہم نے سنا، اور جنت کا سوال کر رہے تھے، یہ بھی سنا، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یہ بھی سنا، تو اب قیامت کے میدان میں فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ورنہ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ سوچے کتنی بڑی عظیم مجلس ہے یہ کہ جس کے گواہ فرشتے ہوں، جس کے گواہ کون ہو؟ معصوم اللہ کی مخلوق ہو، بے گناہ اللہ کی مخلوق ہو، اور قیامت کے میدان میں وہ گواہی دیں گے ہماری اور آپ کی کہ ذکر کی مجلس میں ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا تھا۔ ایک اور بات درمیان میں، اچھا دوسرا جواب سن لو کہ اللہ نے آخر ان سے کیوں پوچھا اور کیوں شہادت لی، گواہی کیوں لی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ہماری پیدائش کا اللہ نے ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے یہ رکھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ یہ زمین میں جا کر فساد بچائیں گے، اور ہم فساد بچا ہی رہے ہیں۔ ہماری مجلس، ہماری مسجدیں بھی اب ہمارے فتنوں سے، فسادات سے محفوظ نہیں رہی، تو گھر کہاں محفوظ رہیں گے؟ جب اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو اپنا گھر کہاں محفوظ رہے گا فسادات سے؟ بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ یہ زمین پر جا کر خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، یہ لوگوں کا جینا تنگ کر دیں گے۔ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تھا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، بس خاموش رہو۔ خیر، تو فرشتوں کو گواہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے فرشتوں جس پر تم اعتراض کر رہے تھے نا، اشکال کر رہے تھے کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے، دیکھو یہ تو میری یاد میں مست ہے، میرا ذکر کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ، جنت کا سوال یہ کر رہے ہیں۔ تم کہہ رہے تھے لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد مچائیں گے، یہ کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں، میری عبادت میں لگے ہیں، میری یاد میں لگے ہیں۔ فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے اس لیے گواہ بنایا۔ خیر، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی، دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک آدمی اس مجلس میں بہت بڑا گنہگار مہا پاپی آیا تھا، اور مجلس میں شریک ہونے، مجلس میں آنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو کچھ کام پڑا یا اس کے پاس ٹائم تھا تو ٹائم پاس کرنے یا کوئی اپنی غرض کے لیے بیٹھ گیا تھا، غلطی سے بیٹھ گیا تھا، بھول سے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تمہیں کیا پتا، یہ مجلس والے اتنے مبارک ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔
جب بیٹھنے والا محروم نہیں ہے تو ذکر کرنے والا کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ذاکرین کی مجلس میں بیٹھ کر مغفرت مل جاتی ہو، مغفرت اللہ عطا کر دیتے ہوں، تو خود ذکر میں لگنے والے کا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھانے کا پابند بناؤ جو صبح شام میری یاد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تسبیح فاطمیہ پر عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اچھا بہترین وظیفہ مجھے بتا دیجئے جو میں پابندی سے کرتا رہوں۔ تو میرے بیگم نے فرمایا کہ تم تسبیح فاطمی کو پابندی سے پڑھتے رہو۔ علماء نے اس پر لکھا ہے، دنیا کے سب سے افضل نبی، بلکہ اللہ کے بعد سب سے افضل ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ افضل ذات نے دنیا میں سب سے افضل بشر، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان تو کہ ابو بکر، اللہ کے بعد سب سے افضل ذات تو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ذات نے افضل بشر کو کوئی وظیفہ دیا تو وہ بھی افضل ہی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کہ تسبیح فاطمی پڑھنی ہے، بڑے بڑے اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں اس پر، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو بھائی، بعض مرتبہ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں یا ان کو تسبیح پڑھتا وہ ہم دیکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے لوگوں کی ظاہری حالت پر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ بعض مرتبہ شیطان آپ کو مجھ کو وسوسہ ڈالتا ہے، دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہری حالت پر فیصلہ مت کرو، کون کیسا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اس کے دل کا حال، ہم کون فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حج کے موقع سے مینا کی وادیوں کے اندر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر تجارت کر رہا تھا، کپڑے کی لین دین فروخت کر رہا تھا، لے ویچ کر رہا تھا۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ دلوں کا حال کھول دیتا ہے۔ کیا کھول دیتا ہے؟ دلوں کا حال۔ میرے شیخ تھے شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرکزہ، لوگ ان کے پاس آتے ہوئے ڈرتے تھے، ان سے مسافہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ خیر، لوگ اس لیے ڈرتے تھے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کشف کا ملکہ دیا تھا، اللہ پاک ان پر لوگوں کے حال کھول دیتے تھے۔ لیکن یہ کہ اللہ والے ایسے تھے کہ لوگوں کا حال کھل جاتا تھا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی ان کی اصلاح کی غرض ہوتی تھی تو وہ بندہ جب بیٹھتا تو دو چار بندے اور آتے ان کے پاس، تو پھر عمومی بات کرتے تھے اور ان گناہوں کو کھولتے تھے اور ان کے نقصانات بتاتے تھے کہ جو وہ بندہ گناہ لے کر آیا ہے۔ ہمارے ایک بمبئی کے ایک دوست ان کے پاس آئے، کئی نفلیں انہوں نے صلاۃ توبہ کی پہلے پڑھی، کئی نفلیں، پھر کہا کہ اب میں جاؤں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج میرے راز کھلنے والے ہیں، میری زندگی کی سب چٹھیاں کھلے گی۔ ان کو پتا تھا، اتنا روئے اللہ چھپا دینا، اللہ چھپا دینا، ان کو پتا تھا کہ یہاں سب کھل جائے گا راز۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو بعض اللہ والوں پر اللہ دل کا حال کھول دیتے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ والے نے کہا یہ تجارت میں لگا ہے، بزنس میں لگا ہے، ساری اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے علماء سے۔ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، مسجد کے کونے کے اندر ایک آدمی رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، تو ان کے دل میں آیا، زبان سے بولا نہیں تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، دل میں یہ آیا کہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریا کر رہا ہے۔ فرماتے 6 مہینے تک اللہ نے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔
اس لیے لوگوں پر ہم زبان درازی کرنے، فقرہ کسنے، لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے لاکھ مرتبہ سوچ لیں، لاکھ مرتبہ سوچ لیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہے، اور اس مقبول بندے کے بارے میں میرے اور آپ کے دو جملے مجھے اپنی عبادتوں سے محروم کر دیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا نہیں ہے، جی نہیں چاہتا ہے، پتہ نہیں کون سا جملہ میں نے کس کے بارے میں بول دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان عبادتوں سے مجھے دور کر دیا ہے، یا کوئی ایسا گناہ میرا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں محروم ہوں۔ تو ذکر، اب آخری بات عرض کر دوں، ذکر کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو قرآن کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے، صاف صاف اللہ نے قرآن میں فرمایا بکرۃ و اصیلا، کہ صبح اور شام یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر خوب کیا جاوے۔ صبح اس لیے فرمایا، میں نے کتاب میں تو کہیں نہیں پڑھا ہے لیکن میرے دل میں یہ بات آئی، انشاءاللہ کہیں اس کی تائید مل جائے گی۔ صبح کا وقت آدمی کے آرام کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے، فجر بعد ذکر میں بیٹھنا تو اور مشکل ہے۔ شام کا وقت بیزی پنے کا ہے، عصر کے بعد کا وقت عام طور پر آدمی کیا رہتا ہے؟ بیزی رہتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کام کاج خوب رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس میں ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور کتابوں میں بھی آتا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ صبح اور شام کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت اللہ کے یہاں ذاکرین میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح اور شام تھوڑی دیر کے لیے تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر کے ہم تسبیح پڑھیں۔ اگر کچھ کام کاج ہے تو میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ تسبیح میں کوئی پابندی نہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مل کر کے، اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما دینا، اور موت تک ذاکرین میں ہمیں شمار فرما لینا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، جو اللہ تیرا نام تو نے ماں کی گود میں کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ میں پہنچایا تھا، اللہ موت کے وقت اس کو زبان سے جاری کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم نے کانوں سے سنا تھا، اللہ اس اللہ تیرا نام ہم کو موت کے وقت زبان سے جاری فرما دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔